حضرات انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات اپنی امتوں کے لیے بہت شفیق ہوتے ہیں، بہت نرم دل ہوتے ہیں، بہت رحمت کا جذبہ رکھتے ہیں۔ ہر نبی اپنی امت کے لیے اسی طرح۔ کوئی نبی بھی کسی انسان کو مارنے کے لیے نہیں آتا، کوئی نبی بھی کسی انسان کا سر اتارنے کے لیے نہیں آتا۔ نبی سراپائے رحمت بن کے آتے ہیں، اور نبی کو اپنی امت سے وہی نسبت ہے جو ایک طبیب کو ایک مریض سے ہوتی ہے۔ مریض جتنا بھی بری حال میں آ جائے، طبیب کبھی بھی اس سے نفرت نہیں کرتا۔ اگر طبیب نفرت کرے گا تو مریض کا علاج نہیں ہو سکے گا۔ زخم بہہ رہا ہے، خون بہہ رہا ہے، اس میں سے پیپ نکل رہی ہے، گند آ رہا ہے، اگر ڈاکٹر کہے نہیں 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 یہ تو بہت گندا ہے، میں اس کے قریب نہیں آؤں گا، تو علاج کیسے ہوگا؟ کبھی بھی نبی اپنی امت کے لیے سر اتارنے والا اور انتہائی بدلے لینے والا، انتہائی انتقامی قسم کا جذبہ رکھنے والا نہیں ہوتا۔ نبی اپنی امت کے ساتھ بہت شفیق ہوتا، اس لیے وہ نبی امت کی طرف سے آنے والی ہر کڑوی کسیلی کو برداشت کرتا۔ نوح علیہ السلام کے اللہ نے کہانی سنائی ہے، انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میں دن رات لگا رہا، میں نے ان کو دعوت دی ہے، تیری طرف بلایا ہے، اجتماعی طور پہ بلایا ہے، انفرادی طور پہ بلایا ہے، دن میں بلایا ہے، رات میں بلایا ہے، جو جو طریقہ میں ان تک بات پہنچانے کا اختیار کر سکتا تھا میں نے وہ کیا۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، یا اللہ میں نے ان کو جتنا بلایا ہے یہ اتنا ہی دور گئے، اور جب میں ان کو بلاتا تھا تو کبھی یہ کانوں میں انگلیاں ڈالتے تھے، کبھی اپنے اوپر چادر ڈال لیتے تھے، کبھی یہ منہ پھیر لیتے تھے۔ میں نے تمام ان حدوں تک پہنچ کے بات کی ہے جن حدوں تک پہنچ کے کسی تک بات پہنچائی جا سکتی، میں نے تمام وہ راستے اختیار کیے۔ اب جب نبی کی طرف سے آنے والی بات امت تک پہنچتی ہے تو امت میں دو طرح کے طبقے ہیں، کچھ لوگ اسے قبول کر لیتے ہیں اور کچھ لوگ اس کے متضاد، اس کی ضد پہ آ جاتے ہیں۔ اب جب ضد پہ آتے ہیں تو ان کی طرف سے ہر آنے والی کڑوی کسیلی نبی برداشت کرتا ہے، نبی سہتا ہے، نبی پیتا ہے اور اپنی بات پہنچاتا رہتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے 9 سال نہیں، 90 سال نہیں، 900 کیا 950 سال بات کی اور ہر طریقہ لگایا ہے، اور یوں ہی ایک نبی محنت کیا کرتا ہے۔ نوح علیہ السلام کی تو مثال ایسا، ہر نبی نے ہی اپنی امت کے لیے یوں کھپائی کی۔ اب جب نبی یوں کھپتا ہے، کچھ تو ویسے ہی مان گئے، جو نہیں مانتے ان کے ساتھ نبی چلتا رہتا ہے۔ نبی کو یہ حکم ہوتا ہے تو نے برداشت کرنا ہے، تو نے برداشت کرنا ہے، تو نے برداشت کرنا ہے، ان کے ساتھ ابھی اور چلنا ہے۔ فاصبر لحکم ربک، ابھی اپنے رب کے حکم کی وجہ سے صبر کر کے چلو، اور چلو اور چلو۔ ایک وقت آتا ہے جب حجت تمام ہو جاتی ہے، جب ایسے پوائنٹ پہ بات پہنچ جاتی ہے کہ اب واپسی نہیں، پوائنٹ آف نو ریٹرن ہو جاتا ہے، ریڈ لائن کراس ہو جاتی ہے، اس کے بعد اب خطرے کی گھنٹیاں بج گئیں، یا یوں کہہ لو اللہ کی طرف سے مہریں لگ گئیں، یا اللہ کی طرف سے قبولیت کے دروازے بند ہو گئے۔ ایک وقت آتا ہے جب نبی کی طرف سے آنے والی بات اور حجت تمام ہو جاتی ہے، اب اللہ کی 2 سنتیں۔ یہ بڑا اہم مضمون ہے سیرت، اس پہ آگے بہت ساری سیرت یوں ہی چلے گی، اس لیے اس کو بہت غور سے سننے کی ضرورت ہے۔ جب یہ حجت تمام ہوتی ہے ان لوگوں پہ جنہوں نے بات نہیں ماننی، تو اب اللہ کی 2 سنتیں، اللہ کے 2 طریقے ہیں ایسے لوگوں کو ٹیکل کرنے کے، ایسے لوگوں کے ساتھ معاملات نبھانے کے، سمجھانے کے، سیدھے کرنے کے۔ اللہ کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اگر ایسے کافر لوگ جو بات نہیں مانتے ان کی تعداد بہت زیادہ ہو اور ماننے والوں کی تعداد بہت کم ہو،
نبی کی بات کو لینے والے تھوڑے ہیں، نہ لینے والے الٹا تنگ کرنے والے اور ناک میں دم کر دینے والے بہت زیادہ ہیں۔ تو اللہ کی سنت یہ ہے کہ اللہ کسی آفت کے ذریعے سے ایسے لوگوں کا کلا کما فرماتے ہیں اور ایسے لوگوں سے دھرتی کو پاک صاف کرتے ہیں۔ کوئی آسمانی آفت آ جاتی ہے، جیسے پچھلی قوموں کے ساتھ ہوا، طوفان آ گیا، زلزلہ آ گیا، فرشتے نے چیخ مار دی، بندر خنزیر بنا دیے، آسمان سے پتھر برسا دیے اور زمین میں دھنسا دیا، اور ایک فرشتے نے آ کے چیخ ماری، ان کے دل پھٹ گئے۔ یہ ساری صورتیں ہم سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، ہمارے کانوں میں پہنچی ہوئی۔ تو پھر اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو دھرتی سے کسی آسمانی آفت کے ذریعے، فرشتوں کے ذریعے صاف کروا۔ اور اگر کسی بھی طور پہ تعداد برابر سرابر ہو جائے کہ نبی کے ماننے والے بھی اتنے ہیں جتنے نہ ماننے والے ہیں، یا کم از کم ماننے والوں کی اتنی تعداد ہے کہ وہ نہ ماننے والوں کے آگے کھڑی ہو سکتی ہے، تو پھر اللہ آسمانی آفت کے ذریعے نہیں مقابلہ کرے، پھر اللہ ان ماننے والوں کے ذریعے ان کو مرواتے ہیں جو نہیں مانتے۔ یہ اللہ کی ترتیب ہے، اللہ کی سنت ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکے میں جب تھے، خفیہ یا علانیہ دعوت دینے کا کام کر رہے تھے، 13 سال مکے میں رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کو یہ حکم تھا کہ ان کی سہو، ان کی پیو، ان کی برداشت کرو، اپنی بات کرتے رہو اور ان تک بات پہنچاتے رہو۔ 13 سال آپ اپنی یہ ڈیوٹی دیتے رہے۔ پھر طائف بھی ہوا ہے، پتھر پڑے، پھر شیب ابی طالب بھی ہوا ہے، فاقے کاٹے، پھر بیٹیوں کو طلاقیں بھی ہو گئیں، پھر پتہ نہیں کیا کیا 100 طرح کے ظلم۔ میں نے ان کی کہانی آپ کو سنائی ہے، 13 سال مکے کے گزر گئے، سیرت میں نے آپ کو سنایا۔ سجدے میں پڑے، اوجڑی لا کے ڈال دی، کانٹے بچھا دیے، پتھر ڈال دیے، یوں کئی طریقوں سے اذیت دینے کی کوشش کی، اور آپ کو یہ حکم تھا ابھی صبر کرو، ابھی صبر کرو، ابھی صبر کرو، یہاں تک کہ ہجرت کی رات تک بھی آپ نے آگے سے کوئی ری ایکشن نہیں دیا، کہیں بھی یہ نہیں کیا کہ میرے ہاتھ سے صبر چھوٹ جائے، آپ برداشت کرتے رہے۔ کتنے موقع ایسے آئے کہ اگر آپ چاہتے تو مقابلہ کر سکتے تھے، جنگ نہ صحیح، کوئی گریلا کاروائی تو ہو سکتی تھی کہ 2-4 صحابہ کے ذمے لگا دیتے کہ چل بھئی چھپ کے ذرا بیٹھو، یہ سامنے سے گزریں گے، ان پہ حملہ کر دیں، یہ تو ہو سکتا تھا۔ اجتماعی اگر جنگ نہیں کر سکتے، انفرادی کاروائیاں تو ہو سکتی، لیکن آپ کو حکم نہیں تھا، اس لیے آپ پیتے رہے، برداشت کرتے رہے، ان کی طرف سے آنے والی ہر بات کو برداشت۔ جب ہجرت ہو گئی اور حجت تمام ہو گئی اور بات پوری طرح پہنچ گئی، اور جو جو بات اللہ نے نبی کے ذمے لگائی تھی بندوں تک پہنچانے کی وہ پہنچا دی، تو ہجرت کے بعد اب حکم آیا کہ اب ان کی صفائی کرنی۔ اب کیا کرنا ہے؟ صفائی کرنا۔ حکیم 2 ہی کام کرتا ہے، وہ پہلے مرہم شرہم لگاتا ہے، کسی طرح دوائی سے قابو کرنے کی کوشش کرتا ہے، زخم ہو گیا، کو پھوڑا پھنسی نکل آیا تو اوپر مرہم رکھ دی، کو پٹی لگا دی، کو پلستر لگا دیا کہ کسی طرح یہ پھوڑا یہیں بیٹھ کے ختم ہو جائے اور یہ گند صاف ہو جائے۔ جب مرہم کام نہ کرے تو پھر دوسرا طریقہ سرجری کا ہے، پھر آپریشن کا ہے، اب کاٹو اور اب اس کی صفائی کرو۔ اگر کاٹنے سے بھی وہ صاف کرنے سے صاف ہو جائے تو بھی علاج ہو گیا، تب بھی بات ٹھیک ہو گئی۔ اگر نہیں ہوتا تو پھر اس سے اگلا طریقہ یہ ہے کہ پورا عضو بھی اتار کے کاٹ دو تاکہ باقی اعضاء اس سے محفوظ رہیں۔ کوئی طبیب پہ یہ اعتراض نہیں کرے گا کہ تو نے یہ عضو کیوں کاٹ دیا، تو نے جسم کا ایک حصہ کیسے اتار دیا، وہ اس کا شکریہ ادا کریں گے، بھائی جان آپ نے بڑا اچھا کیا، آپ نے باقی اعضاء محفوظ کر لیے، آپ نے باقی جسم ٹھیک کر دیا۔ تو جب ہجرت میں یہ بات پہنچ گئی اور بات تمام ہو گئی تو اب اللہ نے کہا اب آپریشن کی باری ہے۔ جنہوں نے ٹھیک ہونا تھا ہو گئے، جنہوں نے نہیں ہونا اب ان کا نشتر سے علاج ہو، اب چاقو چھری سے کام چلے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر اجازت فرمائی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ اب اللہ آپ کو اجازت دیتا ہے اپنے بدلے اتارو۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ،
جو ایمان نہیں لاتے اب ان سے قتال کرو۔ تو مدینہ میں آنے کے بعد قتال کا حکم آ گیا، اور یہ مدینہ میں آنے کے کوئی 4-5 مہینے بعد یہ آیا۔ اب میرے پیاروں، قتال کی 2 قسمیں۔ قتال کی بحث آج ہی انشاءاللہ سمیٹنے کا ارادہ ہے۔ قتال کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک قتال ہے جو قتال دفاعی ہے، ڈیفینسو پوائنٹ پہ رہ کے اپنا دفاع کرنا۔ کوئی حملہ آور ہے اور وہ مجھ پہ حملہ کر رہا ہے، میں اپنا بچاؤ کر رہا ہوں، میں اپنی جان بچا رہا ہوں، میں اپنا مال بچا رہا ہوں، میں اپنا گھر بچا رہا ہوں، بیوی بچے بچا رہا ہوں۔ کوئی دوسری قوم میرے پہ حملہ آور ہے، اس کو کہتے ہیں دفاعی جہاد۔ دوسرا جہاد ہے جس کو اقدامی جہاد کہتے ہیں۔ اقدامی جہاد یہ ہوتا ہے کہ کوئی میرے پہ حملہ آور نہیں ہے، میں اپنی جگہ سے نکل کے پہلے ہی اس کا کام تمام کروں، اور میں اس کے مقابلے پہ آؤں، اور میں اس کے لیے بند باندھوں۔ اس کو یوں سمجھو کہ ایک سانپ ہے جو آپ کے سامنے آئے، آپ کو پتا ہے یہ ڈسے گا، یہ حملہ کرے گا۔ ایک صورت یہ ہے کہ میں انتظار کروں سانپ میرے پہ حملہ کرے گا تو پھر میں آگے سے سانپ کا مقابلہ کروں گا۔ یہ عقل مندی نہیں ہے۔ عقل مندی یہ ہے کہ سانپ کے حملہ آور ہونے سے پہلے ہی سانپ کا کام تمام کیا جائے۔ ایسے ہی بچھو کی مثال ہے، ایسے ہی چور ڈاکو کی مثال ہے۔ چور ڈاکو چوری کرے گا، ڈاکہ مارے گا، میرے پہ حملہ آور ہوگا، میں پھر آگے سے دفاع کروں گا؟ نہیں، اس کے حملہ آور ہونے سے پہلے ہی ایسا سد باب کرو کہ وہ حملہ آور ہو ہی نہ سکے۔ اس کاروائی کو اقدامی جہاد کہتے ہیں۔ دفاعی جہاد کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ جہاد افغانستان ہوا، روس نے حملہ کیا، افغان قوم نے جہاد کیا، اپنے آپ کو بچایا، اپنی قوم کا دفاع کیا، یہ دفاعی جہاد ہے۔ ایسے امریکہ حملہ آور ہوا، تب انہوں نے دفاع کیا، اپنی قوم کو بچایا۔ ایک ہے اقدامی جہاد، اپنی جگہ سے نکل کے خود پہلے کاروائی کر دینا۔ جو ہمارا طبقہ تھوڑا پڑھ لکھ گیا ہے، جن کو یورپ کے کچھ ٹیکے لگ گئے ہیں، جن کو مغرب کی تعلیم کے کچھ انجیکشن جا چکے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، بس دفاعی جہاد کافی ہے، آپ اقدامی جہاد کی باتیں نہ کریں۔ نہیں میرے پیارو، اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی سے دفاعی جہاد بھی ثابت ہے، اقدامی جہاد بھی ثابت ہے۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے نبی نے ابتدا کی ہی اقدامی جہاد سے۔ دفاعی جہاد میں یہ ہوتا ہے جب کافر نے حملہ کر دیا، کسی دوسری قوم نے حملہ کر دیا، اب اپنا دفاع کرو، اپنے بیوی بچے بچاؤ، اپنا گھر بار بچاؤ، یہ آپ کے ذمہ فرض ہو گیا۔ اقدامی جہاد یہ ہوتا ہے کہ جب مسلمانوں کا ایک امیر ہو اور مسلمان صحیح عمل پہ ہو اور اپنی نیت میں مخلص ہو اور دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہوں، تو اب امیر کو حکم یہ ہے کہ پہلے نکلو، ان کی طرف سے حملے کا انتظار نہیں کرو، پہلے سے سد باب کرو اور ان کا کلا کما کرو، تاکہ ان میں یہ جرت ہی نہ ہو کہ یہ اسلام کے آگے آ کے کھڑے ہو سکے۔ اور میرے پیارو، جہاد اس لیے نہیں آیا کہ گردنیں اتار اتار کے لوگوں کو جہنم میں ڈالتے جاؤ۔ جہاد اس لیے نہیں آیا۔ اگر جہاد اس لیے آتا، حضور علیہ السلام مدینہ میں یہود کے ساتھ کبھی زندگی نہ گزارتے۔ یہود مدینہ میں رہے، کافی عرصہ رہے، عیسائیوں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ آپ نے معاملات کیے ہیں۔ اگر گردن ہی اتارنی تھی تو سب کی کیوں نہیں اتری؟ جہاد آتا ہے اللہ کے دیے ہوئے نظام کو جب دنیا میں نافذ کرو گے، اللہ کے دیے ہوئے نظام کو جب انسانیت پہ لگاؤ گے، جو لوگ گردن اٹھائیں گے، رکاوٹ بنیں گے اور آپ کے اس نظام کو نافذ کرنے میں ممانعت کا سبب بنیں گے، ان کے لیے حکم یہ ہے کہ ان کو راستے سے ہٹاؤ۔ اب جو لوگ یوں کھڑے ہوتے ہیں اور جو لوگ رکاوٹ بنتے ہیں، ان کی گردن اڑائی جاتی ہے اور ان کو راستے سے ہٹایا جاتا ہے۔ اس کو یوں سمجھو، ایک راستہ بن رہا ہے، ایک روڈ کی تعمیر ہو رہی ہے، راستے میں جو درخت آئے گا اس کو تو درخت کو کاٹا جائے گا کیونکہ وہ راستہ روک رہا ہے۔ ہر درخت کو کاٹنا کوئی عقل مندی نہیں ہے، لیکن جو رکاوٹ بنے گا اس درخت کو تو توڑا جائے گا۔ ہم یہ کہتے ہیں درخت لگائے جائیں، درخت سے سایہ ہوگا، درخت سے انسانیت کا فائدہ ہوگا، لیکن جہاں درخت رکاوٹ بنے گا وہاں درخت کو اتارا بھی جائے گا۔
ایسے ہی اسلام نے یہ کیا کہ جو لوگ رکاوٹ بن رہے ہیں ان کو راستے سے ہٹانا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا قاتل الذین یقاتلونکم، جو تم سے لڑائی کرتے ہیں، تمہارے لیے رکاوٹ بنتے ہیں، ان سے اب لڑائی کرو، ان کی گردن اتارو، ان کو راستے سے صاف کرو. تو حضور علیہ السلام نے اس جہاد کے آنے والے حکم کے بعد جہاد کی ابتدا فرمائی. جب جہاد کی ابتدا فرمائی تو دو طریقے. ایک طریقہ یہ تھا کہ آپ علیہ السلام کچھ صحابہ کی جماعت کو جمع فرما کے کسی طرف روانہ کر دیتے تھے کہ جاؤ دشمن کا مقابلہ کرو اور دشمن سے لڑائی کر کے آؤ، یا کوئی ایسی صورت بنا کے آؤ کہ ہمارے راستے کی رکاوٹ دور ہو. اور دوسرا طریقہ یہ تھا کہ آپ بذات خود تشریف لے کے گئے اور آپ نے جا کے وہاں لڑائی میں خود بھی شرکت کی اور اپنے صحابہ کو بھی شریک فرمایا. جہاں آپ نے صحابہ کی جماعتیں بھیجی ہیں اور خود شریک نہیں ہوئے، سیرت میں ان کو سریہ کہتے ہیں. چونکہ ہم سیرت پڑھ رہے ہیں اور ہم سیرت کی بات کو چلا رہے ہیں، کافی عرصے سے ہماری سیرت چل رہی ہے، تو میں اسی لحاظ سے بات کو کر رہا ہوں. جہاں آپ نے صحابہ کو بھیجا ہے اور خود تشریف لے کے نہیں گئے، ایسی جماعتوں کو، ایسے نکلنے کو، صحابہ کے ایسے اللہ کے راستے میں جانے کو سریہ کہتے ہیں. اور جہاں بذات خود حضور علیہ السلام ساتھ شرکت فرما رہے ہیں اور خود صحابہ کی جماعت کے ساتھ خروج فرما رہے ہیں اور خود نکل کے اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں اور کاروائی میں خود شریک ہو رہے ہیں، ایسے خروج کو سیرت میں غزوہ کہتے ہیں. ہمارے ہاں مشہور غزوہ بدر ہے، جو پہلا غزوہ جی غزوہ بدر ہے، پہلا غزوہ جی غزوہ بدر نہیں. غزوہ بدر سے پہلے تقریباً 8 خروج ہوئے. 8 خروج صحابہ کے ہوئے ہیں. 4 وہ خروج ہیں جن میں سریہ آپ نے بھیجا ہے، اور 4 خروج ہیں جو غزوات ہوئے ہیں، لیکن وہ غزوات مشہور نہیں ہوئی. اس کی وجہ یہ بنی کہ کسی موقع پہ بھی کافروں سے لڑائی نہیں ہوئی. آپ جاتے تھے، وہاں کہیں صلح ہو گئی، کہیں قافلہ ہاتھ سے نکل گیا، کہیں دشمن ہاتھ نہیں آ سکا، جہاں حملہ کرنے پہنچے وہاں پہلے سے کاروائی ہو چکی تھی، یا کوئی وہاں معاہدہ ہو گیا، صلح ہو گئی، کوئی ایسی نوبت آ گئی کہ لڑائی نہیں ہوئی. لڑائی سب سے پہلے جس غزوہ میں ہوئی ہے وہ غزوہ بدر ہے. اس لیے میں مختصراً آپ کو وہ 8 خروج بتاتا ہوں، پھر انشاءاللہ غزوہ بدر کو اگلے جمعے کر لیں گے. آپ علیہ السلام ہجرت کر جانے کے 7ویں مہینے میں اعلان فرما رہے ہیں کہ اللہ نے تم پہ جہاد فرض کر دیا، لہٰذا اب تم نے نکلنا ہے اور اللہ کے راستے میں نکل کے رکاوٹوں کو ہٹانا. تو جو پہلا سریہ اسلام میں بھیجا گیا ہے، پہلا خروج جو اسلام میں ہوا ہے، وہ اسد اللہ و اسد رسولہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو آپ نے جھنڈا دیا سفید رنگ کا بنا کے، اور 30 مہاجر صحابہ، مہاجرین انصار میں سے کوئی نہیں تھا، جو مکہ چھوڑ کے آئے تھے، 30 نوجوان حضرت حمزہ کی قیادت میں دیے اور آپ نے ان کو روانہ فرمایا اور بتایا کہ سیف البحر ایک جگہ ہے جو شام اور مکے کے راستے کے در اس میں آتی ہے. تو آپ نے حضرت حمزہ سے فرمایا نکلو، سیف البحر پہ ابو جہل قافلہ لے کے شام سے آ رہا ہے تجارت کا اور مکے واپس جا رہا ہے، کوشش کرو تم اس کو پالو اور اس کا جو مال شال ہے وہ سب اس سے اٹھاؤ، اور جو تم سے مارے جاتے ہیں ان کو مارو اور وہ مال غنیمت لے کے آؤ. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اس پہلے خروج میں امیر بن کے نکلے. جب یہ وہاں پہنچے سیف البحر پہ تو ابو جہل کے ساتھ قریش کے 300 نوجوان تھے جو شام سے تجارت کا قافلہ لے کے مکہ جا رہے. اور یہ میں نے آپ کو سیرت میں پہلے بتا دیا ہے کہ مکے سے تجارتی قافلے شام جاتے تھے اور شام سے تجارت کے قافلے مکے آیا کرتے تھے. یہ ترتیب تھی. خود آپ نے بھی بچپن میں حضرت خدیجہ کا مال لے کے مکے سے شام کا سفر کیا ہے، اس کی روایات میں نے آپ کو سنائی.
جب یہ آمنا سامنا ہوا ان کا، وہ 30 تھے اور یہ 300 تھے، اور یہ مقابلے پہ آ گئے، صفیں بن گئیں، تو ایک سردار بیچ میں پڑا، اس نے کہا تھوڑی دیر ٹھہرو یار، مار کوٹائی نہیں کرو، بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ صلح صفائی کروا کے معاملے کو رفع دفع کر دیا، لڑائی کی نوبت نہیں آئی، اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اپنے 30 نوجوان لے کے واپس آئے۔ یہ پہلا خروج ہوا۔ یہ بات ہے ہجرت کے بعد 7ویں مہینے کی، اور رمضان کا مہینہ، جہاد کی ابتدا رمضان سے ہو رہی۔ رمضان کے بعد اگلا مہینہ ہے شوال کا، عید الفطر کے بعد شوال ہوتا ہے۔ شوال میں آپ نے دوسرا سریہ روانہ فرمایا، عبید اللہ بن حارث رضی اللہ عنہ کے قیادت میں۔ حارث حضور کے چچا ہیں یا تایا ہیں، ان کے بیٹے ہیں عبیدہ بن الحارث، ان کی قیادت میں آپ نے 80 نوجوان دیے، جن میں کچھ مہاجر تھے، تھوڑے بہت انصار میں سے تھے، کچھ روایات میں ملتا انصار تھے، کچھ میں انصار نہیں تھے، صرف مہاجر تھے۔ 80 نوجوان دیے، اور رابغ ایک جگہ ہے، آپ ابھی بھی مکہ سے مدینہ جاؤ یا مدینہ سے مکہ جاؤ تو رابغ ایک پوائنٹ آتا ہے۔ آپ نے فرمایا رابغ جاؤ، وہاں تمہیں قافلہ ملے گا، اس سے لڑائی لڑو اور جو تمہیں ملتا ہے لے آؤ۔ تو عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ رابغ گئے، لیکن ان کی بھی لڑائی نہیں ہوئی، وہ قافلہ نکل چکا تھا، بلکہ لڑائی کا ان کا مقابلہ ہوا، یہ بھی صف بن گئی، ان کی صفیں سیدھی ہو گئیں، مقابلہ شروع ہونے لگا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے ایک تیر چلایا اور وہ ایک کافر کو لگ گیا، لیکن وہ زخمی ہوا، مرا نہیں۔ تو پھر ایک سردار بیچ میں پڑا، انہوں نے کہا ٹھہرو، لڑائی نہیں کرو، صلح پہ بات کر لو۔ تو ان سے کچھ شرطیں منوا کے، کچھ باتیں منوا کے، کچھ چیزیں لے دین کر کے، اس پہ بھی لڑائی نہیں ہوئی اور معاملہ ٹھپ ہو گیا، اور عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ واپس تشریف لائے۔ یہ سعد بن ابی وقاص کا پہلا تیر ہے جو اسلام میں چلایا گیا، اس لیے کہتے ہیں کہ پہلا تیر جو چلایا گیا اسلام میں وہ سعد بن ابی وقاص کے ذریعے ہوا۔ تیسرا سریہ آپ نے خود سعد بن ابی وقاص کی قیادت میں بھیجا ہے، 20 نوجوان تھے، اور یہ گئے ہیں اور انہوں نے جا کے مقابلہ کرنے کی نیت سے نکلے تھے، لیکن قافلہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا اور ان کی واپسی ہو گئی۔ چوتھا سریہ پھر آپ نے عبیداللہ بن جحش، عبیداللہ نہیں، عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کی قیادت میں بھیجا، اور یہ سریہ بھی گیا ہے، اس کی کچھ تفصیل ہے، وہ انشاءاللہ اگلے جمعے پہ کر لیں گے۔ یوں آپ علیہ السلام نے اقدامی جہاد فرمانے سے ابتدا کی کہ خود نکلو، اور جن کا علاج کرنا ضروری ہے اور جن اعضاء کو کاٹنا ضروری ہے جس کے بغیر علاج ممکن نہیں، ان کو خود کاٹو۔ لیکن میرے پیارو، ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جو اقدامی جہاد ہے اس کی کچھ شرائط ہے، اگر وہ شرطیں پائی جائیں گی تو امت کو حکم ہے کہ وہ جہاد کرے، اگر وہ شرطیں نہیں پائی جائیں گی تو امت کو حکم نہیں ہے کہ وہ جہاد کرے۔ ہمارے کچھ ساتھی جو ابھی تھوڑے سے دیندار بنتے ہیں، نئے نئے جذبات ہوتے ہیں، تھوڑی سی دین کی سمجھ آتی ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو جی بدر میں 313 تھے، اسی حجر 313 بھی نہیں ہوئے، ہمیں بھی نکل کے لڑنا چاہیے، ہمیں بھی نکل کے مقابلہ کرنا چاہیے، دیکھو حضور فلاں جگہ پہ نکلے ہیں، دیکھو حضور فلاں جگہ پہ نکلے ہیں۔ اقدامی جہاد نکلنا بالکل ثابت ہے، شریعت میں اس کا حکم ہے، لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں، وہ شرائط پائی جائیں تو امیر کو حکم ہے کہ وہ اب نکلے اور نشتر لے کے علاج کرے۔ لیکن اگر ان شرائط میں سے کوئی شرط ابھی نہیں پائی گئی تو پھر امیر کو حکم نہیں ہے کہ مسلمانوں کو جا کے مروانا شروع کر دے اور ان کو دشمن کے مقابلے پہ کھڑا کرے اور ان کو مروائے اور ان کا خون بہائے، پھر ایسے نہیں ہے۔ بدر جو ہوا تھا 313 والا، وہ ایک معجزہ تھا، اور معجزہ کبھی بھی شریعت میں دلیل نہیں ہوتا۔ یہ میری بات تھوڑی مشکل ہے، جن کو بیچ میں سمجھ آ جائے، اللہ کرے آپ سب کو سمجھ آ جائے۔ معجزہ کبھی بھی دلیل نہیں بنتا۔ اگر 313 کا کھڑے کافی ہو جانا یا 313 کا عدد پورا ہو جانا کافی ہوتا تو احد میں 1000 لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ احد میں تیاری کے ساتھ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ فتح مکہ میں 10,000 کے ساتھ نکلنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ آپ کو پتا تھا بدر میں میرے لیے فرشتے اترے ہیں، بعد میں بھی اتر سکتے، لیکن آپ نے بدر کو اپنے لیے دلیل نہیں بنا، چونکہ بدر ایک معجزہ ہوا تھا، معجزہ کبھی بھی دلیل نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ اگلی جب بھی خروج آپ نے فرمائے ہیں، آگے آئیں گی سیرت میں، میں انشاءاللہ تفصیل دیتا جاؤں گا،
وہاں آپ نے پوری تیاری کے ساتھ خروج فرمایا اور 313 کو حجت نہیں بنا. ہم 313 سے بجائے 3013 بھی ہو جائیں تب بھی جب تک وہ شرائط نہیں پائی جائیں گی ہم اقدام نہیں کریں گے. اگر علماء اقدام کا فتویٰ نہیں دے رہے تو وہ کسی وجہ سے نہیں دے رہے. ہاں جب دفاع کی نوبت آ جائے، کسی دوسری قوم نے حملہ